یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا معنی مطلب، پہلا مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مطلب ایک بندہ برے عمل کر رہا تھا، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ آخر پہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، یہ برے عمل مٹ گئے اور نیکی باقی رہ گئی۔ اور ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے، اپنے برائیوں کی وجہ سے بظاہر وہ نیکیاں کر رہا ہے، لیکن حقیقی باطن کے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے آخر عمر میں وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو برائی اس کو باقی رکھ دیا، اور اس کی جو نیکی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کسی کی عمر زیادہ، کسی کی کم، کسی کا رزق زیادہ، کسی کا کم، یہ سب چیزیں اس سے تعلق رکھتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یہاں پر اشکال یہ آتا ہے کہ حدیث کے اندر تو آتا ہے جف القلم بما ہوا قائم، قلم خشک ہو چکے، اللہ لکھ دے چکا سب کچھ، اس سے فارغ ہو چکا ہے، تو پھر تقدیر بدلنے کا کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تقدیر بدلنی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، یہ بھی ایک اعتبار سے انسان کو رغبت دلانے کے لیے، وگرنہ اللہ کے علم میں تو ایک ہی تقدیر ہے اور وہ مبرم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اس نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جو یہ سبب اختیار کرے گا اس کے بدلے میں اس کو یہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، جو یہ کام کرے گا اس کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس نے کچھ نعمتیں اور کچھ برکتیں کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، یہاں پر غالباً یہی چیز مراد ہے کہ جب کوئی بندہ اس اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سبب اختیار کرنے کی وجہ سے بھی اس کو یہ ملے گا، اور جب کوئی بندہ سبب اختیار نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نے سبب اختیار نہیں کیا لہذا اس کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ معنی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو اس نے بعد میں کرنا ہے یہ بھی لکھا جا چکا ہے، اللہ کو پتہ اس نے حتمی طور پر کیا کرنا ہے، اللہ کے علم میں ہی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے اعتبار سے ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانے کو یہاں پر یہ کہا گیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کبھی اللہ استقامت دیتا ہے اور کبھی ایک حالت کو مٹا کر دوسری حالت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں، اگر ہم آپ کو ضرور بھی ضرور دکھائیں وہ بعض جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، یعنی مشرکین کو جو ہم جن عذابوں کا وعدہ دے رہے ہیں اگر ہم وہ آپ کو دکھا دیں آپ کی زندگی میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو زندگی میں نہ دکھائیں بلکہ فوت کر دیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا وہ آپ نے پہنچا دی، حساب ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم خود کر لیں گے، یعنی آپ کی زندگی میں کسی کا حساب کریں یا آپ کے مرنے کے بعد کریں وہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم بے شک زمین کو آتے ہیں ہم کم کرتے ہیں اس کو اس کی اطراف سے، زمین کے کونوں سے کم کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟
کم کیے جانے کا مطلب ایک اہل علم نے بیان کیا کہ علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے تسلط میں آتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کہ کتنی بستیوں پر اللہ کے عذاب آئے، پہلے وہ آباد تھیں اب وہ کم ہو گئی، اب آبادی کے اعتبار سے اتنے ٹکڑے کم ہو گئے۔ نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم اس کو اس کی اطراف سے کم کرتے جاتے ہیں، زیادتی سے کمی کی طرف۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فوت کرتا جا رہا ہے یا ان کو ہلاک کرتا جا رہا ہے۔ تو مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی کے اعتبار سے زمین کناروں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بس یقیناً پہنچانا آپ کے ذمے اور ہمارے ذمے حساب ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے فیصلے کو رد کرنے والا، اس کے فیصلے کے اوپر جو ہے نا وہ نظر ثانی کرنے والا، وہو سریع الحساب، اور وہ بڑی جلد حساب لینے والا۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا، چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، ساری کی ساری چالیں تو اللہ کے لیے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کمائے گی ہر جان۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب جان لیں گے کافر کہ آخرت کا انجام کس کا ہے۔ یہ کافر لوگ چالیں چلتے ہیں، یہ چالیں ساری کی ساری میرے اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے آگے یہ چالیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ مشرک کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دو میرا اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کافی ہے نا میرا، اللہ تعالیٰ بھی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جی